والد کا بزنس عروج پر تھا اور والدہ گھر پرستی میں کھوئی ہوئی تھیں۔ شوہر بزنس کی مصروفیات میں ان کی ذات سے بھی بے نیاز رہنے لگے، تب بھی وہ پرسکون رہیں کہ جیون ساتھی کی محبت پر بھروسہ تھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ان کو دھوکہ دیں گے۔ یقین کی شکست سے محبت کی موت واقع ہو جاتی ہے، تب زندگی نہیں لگتی۔ میری ماں بھی جب اس دکھ سے دو چار ہوئیں، اپنی پندار کی شکست کو برداشت نہ کر سکیں اور گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں میری عمر 5 سال تھی۔ مجھے کسی دکھ درد اور اونچ نیچ کی سمجھ نہ تھی۔ والد شروع دن سے میرے لیے ایک بے نیاز اور مصروف شخص تھے۔ وہ ہماری زندگی میں موجود تھے اور نہیں بھی۔ ماں ایک پرسکون ماحول میں جینے کی عادی تھیں۔ ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا۔ میرا وجود اور پرسکون گھر ہی ان کی کل کائنات تھی۔ وہ ہلچل کی عادی ہی نہ تھیں۔ جب پتا چلا کہ شوہر نے اپنی نوعمر سیکرٹری سے خفیہ شادی کر لی ہے تو انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گریجویٹ تھیں اور شادی سے قبل ریڈیو پر مختلف پروگراموں کے لیے خاکے وغیرہ لکھا کرتی تھیں۔ ان دنوں ایسے لکھاریوں کو قلیل معاوضہ ملا کرتا تھا۔ شادی کے بعد انہوں نے اس مشغلے کو خیر آباد کہہ دیا اور مکمل توجہ اپنے گھر پر مرکوز کر دی تھی۔ مجھے امی ساتھ لے گئیں۔ اب جانا کہاں تھا اور رہنا کہاں تھا یہ امی نے نہ سوچا تو بس یہ کہ تعلیم یافتہ ہوں، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی۔ والد سمجھ رہے تھے کہ بچی کی خاطر کبھی نہ کبھی حالات سے تھک ہار کر آخر یہ ان کی طرف واپس پلٹ آئیں گی، لیکن میری ماں بھی جیسے فولاد کی بنی ہوئی تھی، ہمت نہ ہاری۔ ان کے پاس کافی زیور تھا، ایک پلاٹ بھی ان کے نام تھا، بینک میں اتنا روپیہ موجود تھا کہ 5 سال بآسانی گزارا ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنی ایک پرانی سہیلی کے پاس گئیں جس پر انہیں بہت بھروسہ تھا۔ میں ان کو آنٹی زرگل کے نام سے جانتی تھی۔ والدہ نے انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ آنٹی نے امی کو سمجھایا کہ تم صرف اپنی ذات کے بارے میں مت سوچو، اپنی بچی کے بارے میں سوچو جس کو تمہاری علیحدگی کے فیصلے کی وجہ سے باپ کی شفقت اور مضبوط تحفظ سے محروم ہونا پڑے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کو آگے چل کر کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس گھر کا سربراہ نہ ہو وہاں بچیوں کو غلط ہاتھوں سے بچانا محال ہو جاتا ہے۔ ماں نوکری کرے یا بچی کی نگرانی کریں۔ ماں نے کہا کہ زرگل تم ایسی خوفناک باتیں بتا رہی ہو کہ میں تمہارے گھر میں پناہ لینے آ گئی ہوں۔ ایسا ہی ہے تو چلو میں چلی جاتی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں تم پر بوجھ نہ بنوں گی۔ میرے پاس ابھی کافی بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس تو محض اخلاقی سپورٹ کے لیے میں آئی تھی۔ آنٹی زرگل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگیں کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم چاہے تو عمر بھر میرے پاس رہو، مجھے کبھی بوجھ نہ لگو گی۔ مخلص دوست کا صحیح بات سمجھانا فرض بنتا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جو بھی اپنی زندگی کا فیصلہ بہتر سمجھو کرو۔ آنٹی نے اپنے گھر کا اوپر والا حصہ رہنے کے لیے امی کو دے دیا جو فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یوں ہم ان کے پاس رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم تقریباً 6 ماہ آنٹی کے گھر رہے۔ ان کی 3 گاڑیاں تھیں، ایک شوہر آفس لے جاتا، دوسری بچوں کے لیے اور تیسری وہ اپنے زیر استعمال لاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور امی کے لیے وقف کر دیا کہ جہاں چاہے چلی جائے۔ یہ سہولت ان کو حاصل ہو گئی۔ یہاں ہمیں ہر طرح کا آرام تھا، لیکن امی کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ آنٹی کرایہ بھی نہ لیتی تھیں اور روز کھانے کے وقت اصرار کر کے بلا لیتی تھیں۔ تب امی کو احساس ہوتا تھا کہ جلد از جلد اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لینا چاہیے۔ دوست اتنا اچھا اور خیال کرنے والا ہو تو اس کو طویل عرصے تک آزمائش میں ڈال رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ والدہ نے مکان کی تلاش جاری رکھی۔ میری تعلیم کا خرچ ہو رہا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سنی اور آنٹی کے بھائی ناصر صاحب نے جو پراپرٹی کا کام کیا کرتے تھے ایک بہت اچھے علاقے میں 12 مرلے کا چھوٹا سا بنگلہ نما مکان ڈھونڈ لیا۔ ان دنوں پراپرٹی اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی جس قدر آج کل ہے۔ بہرحال والدہ کو مکان پسند آیا، انہوں نے فوراً ہی خرید لیا کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ رکھے ہوئے روپے رفتہ رفتہ گھٹتے ہی رہیں گے۔ انہیں کوئی جاب بھی نہ ملی تھی کہ آمدنی کا در کھلتا۔ والدہ نے چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی، خود ڈرائیونگ سیکھی اور ایک اچھے اسکول میں مجھے داخل کرا دیا۔ یہاں ہمارا آ بسنا بہتر ثابت ہوا کہ اچھے اور ہمدرد پڑوسی بھی مل گئے جو چھوٹے موٹے مسائلوں میں کام آتے تھے۔ امی اور میں یہاں اکیلے رہ سکتے تھے۔ یہ لوگ اپنوں کی طرح خبر گیری کرنے لگے۔ ادھر کی فکر سے آزاد ہو کر امی نے اپنی جاب کی فکر کی، لیکن میں اسکول سے جلد گھر آ جاتی تھی، اس لیے وہ کسی آفس میں مستقل جاب نہ کر سکتی تھیں۔
تھیں، لہذا والدہ نے انتظار کیا میرے بڑی کلاس میں جانے کا اور اس جمع پونجی سے گھر چلاتی رہیں، یہاں تک کہ میں 8ویں کلاس میں آ گئی۔ وہ ریڈیو اسٹیشن صبح چند گھنٹوں کے لیے جاتی تھیں جب میں اسکول میں ہوتی تھی، ایسے پروگرام میں شرکت کرتی جو صبح کے وقت کے ہوتے تھے۔ تاہم اب ٹی وی کا دور آ چکا تھا۔ ایک ریڈیو پروڈیوسر نے مشورہ دیا کہ آپ ٹی وی میں قسمت آزمائی کریں۔ وہ وہاں جانے لگیں۔ اسکرپٹ ایڈیٹنگ کا تھوڑا سا کام مل جاتا تھا، تاہم معاون کے طور پر باقاعدہ جاب نہ ملی اور نہ امی کر سکتی تھیں۔ اس طرح وقت کٹتا رہا۔ اب بہت کم سرمایہ رہ گیا تھا۔ بہت کفایت شعاری سے وقت گزارا۔ میری فیس، اسکول کا خرچہ، سبھی اخراجات لازمی تھے۔ جب سرمایہ صفر ہوا تو والدہ نے گاڑی فروخت کر دی۔ وہ رکشوں میں اور میں بس پر اسکول آنے جانے لگی۔ شروع کے دنوں میں ڈیڈی نے 2-4 بار رابطے کی کوشش کی، لیکن امی نے ان سے صلح نہ کی۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف کے ہو گئے۔ ان کی دوسری بیوی سے بچے ہو گئے، تب وہ ادھر ہی مگن ہو گئے۔ پھر ہم سے کوئی رابطہ یا واسطہ نہ رکھا۔ اب ہمارے مالی حالات کافی دگرگوں ہو گئے تھے۔ اب روز و شب دال روٹی کی فکر کے ساتھ میری پڑھائی کے خرچے بڑھنے لگے تھے۔ نوبت زیورات فروخت کرنے تک آ گئی۔ والدہ کو کوئی معقول ملازمت نہ مل سکی تو انہوں نے شیف کا کورس کر لیا اور کھانے کی چیزیں گھر پر تیار کر کے سپلائی کرنے لگیں۔ ایک روز سیکنڈ ایئر کا آخری پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوا، یاد نہ رہا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے۔ سوچا اب کوئی رکشہ پکڑنا پڑے گا۔ چند قدم آگے چلی، کسی رکشے کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سوچوں میں چلتی جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی شاندار کار قریب سے گزرتے ہوئے مجھے پیدل دھوپ میں چلتے پا کر ٹھہر گئی۔ 4 قدم آگے چلی تو کار کی ونڈو سے ایک تقریباً 40-45 سالہ شخص نے سر نکال کر کہا، بی بی میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا۔ دھوپ کافی تیز ہے، حدت سے پیدل چلنا دشوار ہوتا ہے۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا کہ یہ کوئی بانکا جوان یا کوئی طالب علم نہ تھا، بلکہ کوئی بزنس مین، بال بچے دار مگر امیر آدمی لگ رہا تھا۔ لباس اور وضاقتہ سے اشرافیہ میں سے معلوم ہوتا تھا۔ گاڑی بھی چمکتی ہوئی بڑی سی شاندار اور خود بھی متاثر کرنے والی شخصیت تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا جس نے اجلی وردی پہن رکھی تھی۔ سوچا کہ یہ عمر رسیدہ شریف آدمی ہے اور اس دھوپ میں سواری ملنے کی نہیں ہے۔ رکشے والے بھی شاید سن سٹاک سے بچنے کو درختوں تلے اپنے رکشے کھڑے کر کے اسی میں سو رہے ہوں گے۔ تیزی سے میں نے فٹ پاتھ سے سڑک پر قدم رکھے اور گاڑی کے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا اور اتر کر دروازہ کھولا۔ میں بغیر ایک لفظ ادا کیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوری سیٹ پر میں ہی موجود تھی، دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ وہ دونوں آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پوچھنے لگے، بی بی طالبہ لگتی ہو، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، جی میرا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پرچہ تھا، مجھے عالم روڈ جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، وہاں میرے دوست کا دفتر ہے۔ پھر گاڑی میں خاموشی طاری ہو گئی۔ مجھے گویا باتوں میں لگا کر موصوف نے گاڑی کو کسی اور راستے پر ڈالنے کا ڈرائیور کو خفیہ اشارہ کر دیا تھا، جو میں نوٹ نہ کر سکی۔ کچھ دیر اپنی سوچوں میں گم رہی۔ اچانک سوچوں کے بھنور سے نکلی تو سڑک پر نگاہ کی۔ حیران ہوئی کہ کار تیزی سے کسی دوسرے راستے پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم شہر سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ کار تو بس چلتی ہی جا رہی ہے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ بالآخر جرت کر کے میں چیخ پڑی، آپ گاڑی کو یہیں روک دیجئے، مجھے اسی جگہ اتار دیجئے، میں رکشہ لے لوں گی۔ وہ کہنے لگے، بی بی تمہیں یہاں کوئی رکشہ، کوئی سواری نہیں ملے گی۔ میں نے کہا، ملے گی یا نہیں ملے گی یہ میرا مسئلہ ہے، بس آپ روکیے گاڑی۔ ڈرائیور نے سڑک کے بیچ گاڑی روک لی۔ مالک اترا اور پچھلی نشست کی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ میں سمجھی مجھے اتارنے کو دروازہ کھولا ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں اترتی وہ خود میرے برابر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی چلا دی۔ اب کار اور تیز فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور اس شخص نے مجھے اپنے زور بازو میں قابو کر لیا تھا۔ اوف، کیا بتاؤں کہ میرے دل کی کیا حالت تھی۔ میں چلتی گاڑی سے اترنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دروازے لاک کروا دیے تھے۔ اس نے میری ایک نہ چلنے دی۔ میں حواس باختہ ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ پیچھے کر کے کوئی شے دی جو اس نے میری ناک میں گھسیڑ دی۔ میں خوف سے بے ہوش ہونے لگی۔ اس نے کس کر میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ گرمی اور حب سے دم گھٹنے لگا، ہاتھوں پیروں اور جسم میں جان ہی نہ رہی۔ میں گرنے لگی۔ اس نے مجھے جہاں سیٹ سے نیچے پاؤں رکھتے ہیں اس تنگ سی جگہ پر ہاتھوں سے دھکیل کر گرا دیا اور مجھ پر پاؤں رکھ دیے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو کسی دور ویران جگہ
जगह बनी एक बंगले के कमरे में मैंने खुद को कैद पाया। वहाँ कोई ना था, बस एक खिड़की थी सलाखों वाली जिसके पट फटड़े हुए थे। मेरा दम घुट रहा था। मेज पर जग रखा था, उसमें पानी था और साथ गिलास धरा था। पानी गिलास में डाला और पी लिया। जरा होश बहाल हुए, दरवाजा खटखटाया। जरा देर बाद मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक मर्दाना आवाज आई, क्या बात है, भूख लगी है तो खिड़की खोलो, मैं इधर से खाना दे देता हूँ। मैंने कहा, तुम कौन हो, दरवाजा खोलो। जवाब मिला कि हम इधर का चौकीदार हैं, कमरे के बाहर ताला है, हमारे पास चाबी नहीं, हम दरवाजा नहीं खोल सकता, बरामदे में आकर खिड़की से तुमसे बात कर सकता है। मैंने खिड़की के पट खोले तो उसमें अमूदी मोटी मोटी सलाखें करीब करीब फासले से लगी हुई थीं। सीधी प्लेट भी नहीं गुजर सकती थी, सिर्फ हाथ बाहर कर सकते थे या गिलास गुजारा जा सकता था। वो घूमकर खिड़की के पास आ गया। उसके कंधे पर बंदूक थी और कारतूस चमड़ी की पेटी में पिरोए हुए थे जो उसने गले से कमर तक लटकाई हुई थी। कहने लगा, बोलो क्या चाहिए, नान और कबाब इस खिड़की से पकड़ लो, मेरे कमरे के साथ स्टोर है, वहाँ मेज पर बर्तन रखे हैं, वहाँ से प्लेट वगैरह ले सकती हो, गुस्ल खाना भी उसी तरफ है। मैं स्टोर में गई, वहाँ बड़ी सी ऊंची मेज रखी हुई थी जिस पर कुछ बर्तन थे और एक स्टूल भी मेज के पास रखा हुआ था जिस पर बैठकर खाना खा सकते थे। एक तरफ दीवार में दरवाजा था, शायद ये गुस्ल खाना था। स्टोर नुमा कमरे में कोई खिड़की ना थी, अलबत्ता एक रोशनदान था जो पूरा खुला हुआ था। वहां से ही रोशनी और हवा आ रही थी। दफातन मेरे जहन में आया कि अगर मैं इसको दीवार से लगा दूं और उस पर स्टूल रख दूं तो रोशनदान तक शायद मेरा हाथ पहुंच जाए, क्योंकि स्टोर के कमरे की ऊंचाई उस कमरे से कम थी जहां मैं कैद थी। ये ख्याल आते ही मैं कमरे में आई। मेरे हाथ में प्लेट थी। मैंने चौकीदार से कहा कि अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर तरस खाओ, मुझे इस जगह से बाहर निकालो। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम्हें उसका वास्ता, मैं भी किसी की बेटी हूँ। ये लोग मुझे धोखे से जबरदस्ती यहाँ बेहोश करके लाए हैं। वो कहने लगा, तो क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, ऐसी जगह कौन अपनी मर्जी से आता है। मैं तो कॉलेज से अपना आखिरी पर्चा देकर बाहर निकली थी, बसों की हड़ताल थी, मुझे कोई सवारी ना मिली, इन्होंने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया। वो कहने लगा, ओ खाना खराब, हम समझा कि तुम अपनी मर्जी से आया है। ये लोग जो औरत या लड़की यहाँ लाता है वो सब अपनी खुशी और मर्जी से आता है। ये ठीक लोग नहीं है। तुमने हमको बेटी का वास्ता दिया है, हमारी बेटी तो तुम जितनी है, मगर अब हम मजबूर हैं, हम तुमको नहीं निकाल सकते। पर चाचा, तुम मुझे यहाँ से निकल जाने में मदद तो कर सकते हो ना? जवाब दिया, कैसे मदद कर सकता है हम? क्या तुम दीवार तोड़ सकती हो? हम तो दीवार नहीं तोड़ सकता है, हम मुलाजिम है, अरसे से इधर ड्यूटी करता है। मुझे यकीन ना था चौकीदार मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो तो उन्हीं का आदमी था, लेकिन शायद वो एक अच्छा इंसान था, उसका ज़मीर जिंदा था। कहने लगा, तुम बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूं? कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि स्टोर में एक रोशनदान है, मैं दुबली पतली हूँ, मैं उसमें से गुजर सकती हूँ। वो कहने लगा कि हमारी शामत लाने का इरादा है तुम्हारा, पर हमको परवाह नहीं है, उन लोगों का बहुत राज हमारे पास है। लेकिन बात समझो, यहाँ से बाहर निकलने के लिए रोशनदान तक तुम्हारा चढ़ना मुमकिन नहीं है। रोशनदान पर चढ़ जाओगी तो हम इधर से बांस की सीढ़ी लगाकर तुमको उतार लेगा, तुम भाग जाना, हम सेठ को बोल देगा कि तुम खुद भाग गया है। रात को 8 से 9 बजे तक हमको घर जाके खाना लाने की इजाजत है, हम तुम्हारे लिए भी खाना अपने घर से लाएगा। तुम कल सुबह से पहले अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, वो सुबह 10 बजे इधर वापस आ जाएगा। हमको नहीं मालूम तुमको इधर लाने का उसका क्या मकसद है। घर के साथ हमारे दोस्त का घर है, हम उससे टैक्सी ला सकता है, वो टैक्सी चलाता है। मैंने खाना मेज पर धरा और मेज को दीवार की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मेज इतनी भारी और ठोस थी कि अगर कोई दूसरा वक्त होता वो मुझसे 1 इंच आगे ना सरकाई जाती, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी कि मैंने पूरी कुव्वत से कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से उसको जरा जरा आगे सरकाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं दीवार से लगाने में कामयाब हो गई। जरा देर को दम लिया, अब प्यास महसूस हुई, मैंने पानी पिया, नान का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा, यूं आधा नान पेट में उतार लिया। थोड़ी सी ताकत आई, स्टूल को घसीटा और उसको मेज पर रखने में कामयाब हो गई और फिर उस पर चढ़ गई। दीवार का सहारा लेकर दोनों हाथों से रोशनदान की चौखट पकड़ ली, पूरी ताकत लगाकर रोशनदान पर चढ़ी। वो काफी कुशादा था। मैंने देखा कि सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला बारोब शख्स रोशनदान पर नजर जमाए था। वो मेज के घसीटने की आवाज सुन रहा था। मुझे देखकर वो दीवार के
قریب آ گیا، بولا میں سیڑھی لا رہا ہوں، اب ادھر ہی رہنا، اگر کوئی آتا نظر آئے تو اتر جانا۔ سپہر کا یہ وقت تھا، وہ 15 منٹ میں سیڑھی لے کر آیا اور دیوار سے اس طرح لگا دی کہ میں روشن دان سے گزر کر سیڑھی کو پکڑ سکتی تھی۔ کچھ مشکل تو ہوئی، میرے پہلو روشن دان سے باہر نکلتے وقت چھل گئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ جب سیڑھی کے ڈنڈے پکڑ لیے تو خان نے سہارا دیا اور میں باہر آ گئی۔ سیڑھی سے اتار کر اس نے مجھے ایک گڑیا کی طرح زمین پر رکھ دیا، کہا کہ گھر سے چادر بھی لیتا آیا ہوں تمہارے لیے، یہ اوڑھ لو، میں سڑک پار کرا دیتا ہوں، ادھر میرا دوست ٹیکسی لیے موجود ہے، اس میں بیٹھ جانا اور گھر کا پتہ بتا دینا، وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ میں نے کہا خان تم دھوکہ تو نہ کرو گے نا، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، یہ خان کا وعدہ ہے، تم ہمارا بیٹی ہے، وہ آدمی ہمارا دوست ہے، مگر سمجھو کہ ہمارا بھائی ہے، تم نے دھوکہ کھایا ہے تو اب ڈرنا تو لازم ہے نا۔ اچھا چلو اب جلدی کرو، اب دیکھو وہ سیٹھ لوگ آ کر ہم سے کیسی باز پرس کرے گا، مگر پرواہ نہیں ہے، جب تم گھر پہنچ جاؤ تو ہم کو اس نمبر پر اطلاع کرنا، چلو جلدی کرو۔ وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھی، چادر میں لپٹی میں چل رہی تھی۔ وہاں آدم نہ آدم زاد، اللہ جانے کون سی جگہ تھی۔ خان سڑک کے اس طرف ہی ٹھہر گیا، سڑک میں نے اکیلے پار کی۔ سڑک کے دوسرے جانب ٹیکسی میں ایک شخص موجود تھا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی جلدی کرو، ٹیکسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، کچھ آگے جا کر پوچھا کہ کدھر جانا ہے۔ میں نے روڈ کا نام بتایا، بولا تم تو بہت دور آ چکی ہو، ہم کو وہاں تک پہنچنے میں بھی 1.5-2 گھنٹہ لگ جائے گا، تم نیچے ہو کر بیٹھو، چاہتا ہوں کہ تم کو کوئی نہ دیکھے۔ اللہ کا شکر کہ کسی نے نہ روکا اور نہ ہی کسی نے دیکھا، یہاں تک کہ ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ میں چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ بھی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ روڈ آیا جہاں سے میرا گھر نزدیک تھا تو میری جان میں جان آ گئی۔ میں راستہ بتاتی جاتی تھی، وہ ٹیکسی کو ادھر موڑتا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں نے کہا یہاں روک دیں انکل، اور کہا کہ میرا یہیں پر گھر ہے۔ اس نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ میں نے کہا میری امی ہے، تم ابھی اترنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود اتر گیا اور دروازے پر دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا، امی بے حد پریشان حال دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرائیور نے کہا باجی آپ کا بیٹی ہم لے آیا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے۔ امی دوڑ کر آئیں، میں نے ان کو دیکھا تو چہرے سے چادر ہٹائی، کہنے لگی کہاں تھی تم؟ میری تو جان نکال دی تھی تم نے۔ میں اتری اور گھر کے دروازے پر ہی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے اندر لے گئیں، بھول ہی گئیں کہ جو شخص اسے یہاں تک لایا ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ میں نے کہا امی سب بتاتی ہوں، پہلے اس انکل کا شکریہ ادا کریں جو مجھے بڑی مصیبت سے بحفاظت نکال کر آپ تک لایا ہے۔ امی کو ہوش آیا، دوڑ کر باہر گئیں، کہا بھائی جان اندر آ جاؤ، کچھ پانی وغیرہ پیو، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ بولا ہم جاتا ہے باجی، بس یہ اطمینان کرنا تھا کہ آپ کا بیٹی صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ وہ انجانا مخلص محسن بغیر کوئی انعام لیے چلا گیا، حتیٰ کہ کرائے کے پیسے تک بھی نہ لیے۔ امی کو پورا قصہ سنایا، روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ انہوں نے گلے لگایا، وہ بھی خوب روئیں۔ پھر کہا کہ جب تم نہ لوٹی میں نے شام تک انتظار کیا، جب رات ہو گئی تو میں تڑپنے لگی۔ کبھی سوچتی تھانے جاؤں، پھر سوچتی کیا خبر تم آ جاؤ، پولیس والے تو اور رسوا کریں گے۔ تمہاری 1-2 سہیلیوں کو فون بھی ملایا، بس ایسے ہی بات بنا کر تمہارا پوچھا۔ اگر تم آج نہ آتی تو محلے محلے تم کو ڈھونڈنے نکل پڑتی، گلی گلی آواز لگاتی جاتی۔ اب میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ آج پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ان کا ساتھ ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ماں کو اس بات کا احساس کتنی مدت کے بعد ہوا تھا، اور مجھے جب ڈیڈی سے بچھڑی تھی اس دن سے آج تک یہ احساس رات اور دن پل پل میرے ساتھ رہا ہے کہ اے کاش میں اس صاحبان تلے ہوتی جس کو باپ کہتے ہیں، اور عورت سمجھتی ہے کہ بچے صرف اسی کو پیارے ہوتے ہیں، حالانکہ بچے باپ کو بھی پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی کسی بچے کی ماں اس سے نہ بچھڑے اور نہ ہی باپ جدا ہو، کہ اگر ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ کا سایہ بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔
है, जो बच्चों को जमाने की कड़ी धूप और बड़ी बड़ी सख्तियों से बचा के रखता है। इसके बाद वालदा ने मुझे आगे पढ़ने ना दिया और आंटी जरगुल ने मेरा रिश्ता अपने भाई के बेटे से करवा दिया। अब मैं एक कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आज भी वालिद की जुदाई की खलिश दिल से नहीं निकाल सकती। तहिया किया है कि हालात जो भी हों, अपने बच्चों को उनके वालिद से कभी भी जुदा नहीं करूंगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये हकीकत पर मबनी एक कहानी थी जो आपकी खिदमत में पेश की। अलबत्ता जो भी किरदारों के नाम हो वो फर्जी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।